اسلامی تعلیمات کی روشنی میں استوار معاشرے میں خواتین تمدنی زندگی کے ارتقاء میں بھرپور کردار ادا کرنے میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار ہوتی ہیں۔ اسلام نے عورتوں کی جدوجہد کو فقط علمی اور فکری حدود میں بند نہیں کیا، بلکہ اسے عملی میدانوں میں جدوجہد کی وسعت پذیر فضا مہیا کی ہے۔ اسے یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ صنعت، تجارت اور زراعت وغیرہ کے میدانوں میں ترقی کر سکتی ہیں۔ اس کو مختلف پیشے اور ملازمتیں اختیار کرنے اور قومی خدمات انجام دینے کی مکمل اجازت دی گئی ہے۔ اسلام کے اولین معاشرے میں اس کی مثال موجود ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی، وہاں خواتین کو دور جاہلیت کی رسومات اور جمود سے نکال کر انہیں مردوں کے ساتھ قومی ملی تعمیر و ترقی میں برابر شرکت کے لیے تیار کیا۔ انہیں اعتماد، مستقل مزاجی اور مختلف فنون میں مہارتیں حاصل کرنے کی آزادی عطا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اور عمل اس کا ثبوت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کو معاشرے میں اجتماعی سرگرمیوں سے دور رکھنے کے بجائے انہیں اس میں شمولیت کے لیے تیار کیا اور ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس کا اندازہ درج ذیل واقعے سے کیا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ اچانک مسکراتے ہوئے بیدار ہوئے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وجہ مسرت دریافت کی تو بتایا کہ خواب میں مجھے میری امت کے وہ بلند مرتبہ افراد دکھائے گئے جو خدا کی راہ میں جہاد کے لیے سمندر کا سفر کریں گے، جس کا اجر اتنا بڑا ہے کہ وہ جنت میں بادشاہوں کی طرح تخت پر متمکن ہوں گے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں داخل فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سعادت مند گروہ میں ان کی شمولیت کی دعا کی۔ پھر آپ لیٹ گئے اور دوبارہ اٹھے تو اس وقت بھی مسرت و شادمانی کے وہی آثار نمایاں تھے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سبب معلوم کیا تو وہی پہلا سبب بتایا۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس مرتبہ بھی دعا کی درخواست کی تو فرمایا، پریشان کیوں ہو، تمہارا شمار سابقین میں ہے۔ درج بالا واقعے پر تبصرہ کرتے ہوئے جلال الدین امری لکھتے ہیں، غور کیجیے، جہاد اور وہ بھی سمندر پار کر کے زندگی کا سب سے زیادہ صبر آزما اور ایثار قربانی کا طالب عمل، اس میں عورت کی شرکت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، حالانکہ جہاد اس پر فرض نہیں۔ اس سے اسلام اور اس کے مزاج اور رجحان کا پتہ چلتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ عورت اجتماعی سرگرمیوں سے بالکل کنارہ کش رہے اور اپنے دائرے سے باہر کبھی کوئی کام انجام ہی نہ دے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ کامیاب سماجی جدوجہد جن صفات کا تقاضا کرتی ہے، مثلاً جفاکشی، سادگی اور استقلال وغیرہ، فطری طور پر عورت کے اندر ان کی کمی ہوتی ہے، اور یہ صفات پیدا بھی اس وقت ہوتی ہیں جب کہ انسان کو مخالف قوتوں سے تصادم اور کشمکش کرنی پڑے، لیکن چونکہ عائلی زندگی سے تعلق کی بنا پر کشمکش سے دور رہتی ہے، اس لیے مشکل ہی سے اس کے اندر یہ صفات پیدا ہو پاتی ہیں، بلکہ اس کے برعکس گھر کی پرسکون زندگی اس کے اندر بڑی آسانی سے تکلیف و تضاء، عیش و راحت، نازک طبعی اور غیر مستقل مزاجی جیسی خصوصیات ابھار دیتی ہے۔ اسلام نے کوشش کی ہے کہ یہ مذموم صفات اس کے اندر راہ نہ پانے پائیں اور وہ اس قابل ہو سکے کہ زندگی کے شدائد کا استقلال کے ساتھ مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ اسی غرض سے شریعت نے اس کو پرمشقت اور سادہ زندگی کی تعلیم دی ہے۔ کتاب کی بقیہ اقساط تسلسل کے ساتھ آئندہ ویڈیو میں پیش کی جائیں گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔